الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم، ایک مسنون نکاح کی تقریب میں آج ہم الحمدللہ شریک ہیں. یہ جو میں نے اصطلاح استعمال کی ہے مسنون نکاح کی، تو اصل میں تو یہ ایک نبوی اصطلاح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت سے کوئی رغبت نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو اصطلاح میں نے ذکر کی ہے کہ نکاح اور مسنون نکاح، یہ اس اعتبار سے بھی مسنون ہے، نکاح خود بھی مسنون ہے اور نکاح کا طریقہ بھی مسنون ہے. نکاح تو سنت ہے ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی اپنی سنت سے واضح فرمایا. حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہیں کہ اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کیا کرو. تو اس امت کا ایک بڑا خوبصورت جوڑا ہے، ایک بڑا خوبصورت نکاح ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مابین ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور یہ نکاح ہوا ہے مسجد نبوی میں. اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ آج جو چیز ہمیں بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ مساجد میں نکاح کا منعقد ہونا، تو یہ نبوی دور میں تو یہ عام بات تھی. بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ جو الفاظ آئے ہیں فی بیوت اذن اللہ، وہ گھر یعنی مساجد جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع، کہ ان کو رفع کیا جائے، بلند کیا جائے. تو امت نے ظاہری مفہوم تو سمجھا ہے اس کا کہ مساجد کو بلند کیا جائے، کوئی اونچے اونچے مینار بھی بن جائیں اور بڑے شاندار گنبد بھی بن جائیں اور آرکیٹیکچر کا ایک بڑا بہترین نمونہ ہو ہماری مساجد میں. لیکن اصل میں اس کا ایک معنوی مفہوم بھی تھا جو لینا چاہیے تھا، اور وہ یہ تھا کہ مساجد کو وہ عزت ملے، مساجد کا وہ مقام ہو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کو وہ اہمیت حاصل تھی کہ اگر نکاح کی تقریبات ہیں تو وہ بھی مساجد میں ہو رہی ہیں، اگر امیر المومنین کا کوئی دفتر ہے تو وہ بھی مسجد نبوی میں ہے، اگر قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ مقدمے کے لیے کہیں بیٹھ رہے ہیں سننے کے لیے تو وہ بھی مسجد میں معاملہ ہو رہا ہے، اگر کوئی تجارتی کانٹریکٹ کہیں پر ہونا ہے تو وہ بھی مساجد میں ہو رہا ہے. تو اور اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے
آج رواج ہے نا کہ میرج ہالز میں اور باہر پارکوں میں اور اس جگہ پر یعنی یہ نکاح کا معاملہ منعقد کر لیا جائے، تو ایک بڑی برکت والی شے ہے کہ مسجد میں نکاح کیا جائے، یعنی اس مقام پر جہاں صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، جہاں نمازیں ادا کی جا رہی ہوں، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہو، جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، وہاں بیٹھ کر اگر ایک گرہ لگائی جائے، اصل میں تو یہ عقد ہے نا، عقد نکاح اسے کہتے ہیں، ایک گرہ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر لگائی جائے تو اس کی برکتوں کا معاملہ کیا ہوگا، اور واقعتاً یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ برکتیں پھر انسان کو اگلی پوری زندگی میں نظر آتی ہیں۔ تو مسجدوں میں نکاح کا منعقد کرنا، اور یہ نکاح اتنا آسان ہے، وقت بڑا آج مختصر ہے تو میں چند باتیں بس عرض کر دیتا ہوں۔ ہم نے اس نکاح میں بہت ساری چیزوں میں خود کو ایک بوجھ میں مبتلا کر لیا ہے۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے نا، یعنی قرآن مجید میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو، تم نے جو بوجھ اپنی گردنوں پہ خود لاد لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ بوجھ تمہاری گردنوں سے اتار دیے ہیں۔ تو یہ کیفیت آج ہمارے لیے بھی ایسے ہی معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے بوجھ ایسے ہیں اپنی معاشرتی رسومات کے جو ہم نے اپنی گردنوں پر خود لاد لیے ہیں، وہ اصل میں دین کا کوئی حصہ تو نہیں تھا۔ اس اعتبار سے آپ آج دیکھیں کہ یعنی یہ جہیز اور یہ مہندی اور یہ مایوں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کون کون سی رسمیں ہیں، ایک ایک قدم اٹھانے پر کوئی ایک نئی رسم ایجاد ہو جاتی۔ یہ رسومات کہاں ہیں؟ دین میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ نکاح تو بہت آسان تھا، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا آسان بنایا تھا۔ میں اکثر جگہوں پہ جہاں نکاح پڑھانے جاتا ہوں، وہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں جی ہو گیا، تو وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بس اتنا ہی تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ اس میں معاملہ ہے؟ بھائی بہت آسان ہے نکاح۔ ایک خطبہ مسنونہ ہے، مسنون خطبہ ہے، اور وہ میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے، اور ایک ایجاب و قبول کا معاملہ ہے، یہ نکاح ہو گیا، اور اگلے دن ولیمے کی تقریب ہے، اور اس کے علاوہ شرعی شادی میں تیسری کسی شے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ فرما لیں کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک باقاعدہ شرعی طور پر مسنون شادی ہوئی ہے، اس کا ایک اصول، ایک ون لائنر اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کی اس تقریب میں بیٹی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ باقی بوجھ ہم نے خود اپنے سر پہ ڈال رہی ہیں، یہ جو جہیز کے ٹرک بھرے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس کے پھر معاشرے میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں نا، یہ بڑے خوفناک ہیں۔ یہ لیا ہم نے کہاں سے؟ ہندوستان سے۔ وہ مسلمان اور ہندو ایک ہی محلوں میں رہا کرتے تھے، وہاں پر مسلمان اپنی بیٹیوں کو جہاں وراثت میں سے حصہ دیتے تھے، تو ہندوؤں کی گھروں میں بھی یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ بھئی یہ تو بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں تو ہمیں بھی حصہ چاہیے۔ تو کہا گیا کہ اچھا بھئی اب یہ زمینوں میں اور یہ حویلیوں میں اور یہ دکانوں میں تمہیں کیا کرنا ہے حصہ لے کر، بلکہ اس کی بجائے تم اپنے استعمال کی چیزیں ہم سے لے لو۔ تمہیں کوئی پلنگ چاہیے وہ لے لو، تمہیں کوئی فریج چاہیے وہ لے لو، تمہیں کوئی واشنگ مشین چاہیے وہ لے لو۔ تو یہ جہیز کے حوالے سے یہ بات معروف ہو گئی۔ اب جب ایک بدعت کا ہم نے آغاز کیا تو اس کے بعد پھر وہ آپ سمجھیں کہ ڈھیر لگتے گئے۔ اب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سامان لے کر جانا ہے، راستے میں ڈاکوؤں کے حملے کا خدشہ ہے، تو کہا کہ اچھا اب ایسا کرتے ہیں پورا گاؤں اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں تاکہ سامان کی حفاظت، جتھا بن جائے تو سامان کی حفاظت ہو جائے۔ تو یہ بارات بن گئی۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ اچھا اب وہ گاؤں والے کیوں بھائی اپنا کام وام چھوڑ کے، اپنے حل چھوڑ کر، اپنی دکانیں چھوڑ کے آپ کے ساتھ کیوں جائیں گے روزانہ؟ تو معلوم ہوا کہ اچھا پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جن کے گھر جا رہے ہیں بیٹی لینے کے لیے، ان سے کہیں گے کہ ہم پورا گاؤں لے کر آ رہے ہیں آپ کے جہیز کی سامان کی حفاظت کے لیے، تو اب ان حضرات کے جو بارات جس کو نام دیا گیا اس کے کھانے کا بھی جو بندوبست ہے وہ آپ فرما دیں۔ تو یہاں سے وہ بیٹی کے باپ پر ایک اور بوجھ پڑ گیا کہ اب ان کو کھانا بھی کھلاؤ۔ میں نے عرض کیا بڑا آسان معاملہ ہے نکاح کا، اور آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرایا اور گھر تشریف لائے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اپنے خاندان میں جسے سب سے زیادہ نیک اور شریف اور بہادر سمجھتا تھا، میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔
اب اس کے بعد رخصتی کچھ تاخیر سے ہوئی ہے، وہ بعض لوگ کہتے ہیں 6 ماہ تاخیر اور بعض لوگ کہتے ہیں 1 سال کی تاخیر، لیکن بہرحال رخصتی ہوئی. اور اس رخصتی میں بھی جسے ہم آج جہیز فاطمہ کا نام دیتے ہیں، اصل میں تو یہ کسی شے کا وجود ہی نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زرہ بیچی تھی، اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زرہ بیچی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی، پھر وہ زرہ انہوں نے دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گفٹ کر دی، اور وہ زرہ کے پیسوں سے وہ سامان خریدا گیا ہے جو پلنگ اور چارپائی اور گھڑا اور جائے نماز اور یہ سب چیزیں جو معروف ہیں کہ یہ جہیز کے طور پر. تو یہ جہیز فاطمہ کا بھی اصل میں کوئی یعنی ثبوت نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیسوں سے چیزیں خریدی گئی تھیں. تو مہر کی ادائیگی ہے، اور یہ مہر 2 اعتبارات سے ہے، ایک معجل ہے اور ایک غیر معجل ہے. معجل وہ ہے جو فوراً، اجلت سے نا یہ لفظ، فوراً ادا کر دیا جائے، اور غیر معجل مہر وہ ہے جو بعد میں ادا کیا جائے. تو یہ مہر کا ادا کرنا، ایجاب و قبول ہونا، مسنون خطبہ پڑھنا، یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو نکاح کا حصہ ہیں، اور پھر ولیمہ ہے جو اگلے روز. اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی وہ یعنی بوجھ کا معاملہ نہیں ہے. اور اس کے میں نے عرض کیا کہ بڑے خوفناک معاشرتی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو رسمیں ہم نے شروع کر لی ہیں. آج وہی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرمایا بہرحال، لیکن اللہ نے مشرکوں کے بارے میں کہا تھا نا قرآن مجید میں کہ جب ان کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. تو آج ہم نے بیٹی کے باپ کو اس بوجھ تلے لاد دیا ہے کہ اب جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیفیت تو وہی چہرے سیاہ ہونے والی ہے کہ اب اچھا اب اس کے لیے جہیز بھی تیار کرنا پڑے گا. بچی اسکول جانا بعد میں شروع ہوتی ہے، اس کے جہیز کا سامان جمع پہلے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سب وہ معاشرتی برائیاں ہیں. دین بڑا سادہ ہے، آسان ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، لہٰذا ان کو فالو کرتے رہیں گے تو زندگی انشاءاللہ آسان رہے گی. اس مختصر سی زندگی میں بھی اگر ہم نے اپنے اوپر وہ بوجھ لاد لینے ہیں تو پھر بہرحال یہ ہم مشکلیں اپنے لیے خود کھڑی کر رہے ہیں. تو آج ہم اس نکاح کی تقریب کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. مسنون خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے. قرآن مجید کے 3 مختلف حصوں سے میں نے 3 آیات تلاوت بھی کر دی ہیں، اور بہرحال ایک موقع ہوتا ہے نصیحت کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ جہاں بھی کچھ افراد جمع ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرما دیا کرتے تھے، واعظ فرما دیا کرتے تھے. تو یہ اصل میں خطبہ تو واعظ و نصیحت ہے، اور اس میں سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ اب یعنی یہ میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، اور تینوں آیات میں آپ دیکھیں کہ تقوی کا ذکر ہوا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اس تقوی کی ضرورت جہاں مجھے نماز میں ہے، روزے میں ہے، اور باقی اپنی عبادات میں مجھے اس تقوی کی ضرورت ہے، وہیں یہ یاد رکھیں رشتے نبھانے میں بھی تقوی بہت اہم ہے. اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر انسان اس رشتے میں کسی زیادتی کرنے سے رکا رہے گا. تو بار بار تلقین ہے خطبہ نکاح کے اندر کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. یہ جو نئے رشتے ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں یہ بہت نازک رشتے ہیں، اس لیے کہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو رشتہ خون سے بنا ہے وہ تو قائم رہتا ہے، اس کو تو توڑا نہیں جا سکتا زبان سے، لیکن جو رشتہ زبان سے بنا ہے، قول سے بنا ہے، وہ رشتہ ٹوٹے گا بھی تو قول سے ہی ٹوٹے گا. ایک شخص قول کے ذریعے سے دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے کلمہ پڑھ کے، تو یہ جب تک اپنی زبان سے انکار نہیں کرے گا تب تک دائرہ اسلام سے باہر بھی نہیں نکلے گا. اسی طرح یہ نکاح کا رشتہ قول سے بنا ہے تو یہ ٹوٹتا بھی قول سے ہی، زبان کی بات. تو اگر اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر انسان اپنی زبان پر قابو بھی رکھے گا. پھر انسان ان نئے بننے والے رشتوں میں کسی زیادتی کے امکان سے بچتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اسے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ ان رشتوں کو لے کر چلنا ہے. تو ایک تو تقوی کی تلقین ہوگی. دوسری بات میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے کہ ایک آج آپ نے شاید بہت سارے لوگ نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا ہو کہ مسجد میں بھی کوئی نکاح کی تقریب ہو سکتی ہے، بہت ساروں نے پہلے دیکھی بھی ہوگی. تو ایک یہ تہیہ کر لیں کہ اس معاشرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تقریباً متروک ہو گئی ہے تو کوشش یہ کریں کہ ہم اس سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں. جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئیں یا جن کی اولادوں کی شادیاں ہونے کا وقت آ گیا تو بہرحال وہ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اب جو نکاح کی تقریب ہمارے اختیار میں ہوگا ہم انشاءاللہ مساجد میں ہی اس کو منعقد کیا کریں گے، اور پھر آپ انشاءاللہ اس کی برکت اپنی زندگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، تو دوسری بات یہ ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، بابرکت جگہ ہے،
تو اب ہمارے لیے یہ بڑا ضروری معاملہ ہے کہ اس نئے بننے والے جوڑے کو بھی ہم اپنی دعاؤں کے ساتھ یہاں سے رخصت کریں. اور دوسری بات یہ کہ یہ دو لوگوں کا ملاپ نہیں ہے، یہ صرف دلہا دلہن کا رشتہ نہیں ہے، اصلاً یہ دو خاندانوں کا ملاپ، دو خاندان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاندان ہی کے اندر شادی ہوتی ہے تو تب بھی آپ سمجھیں کہ اس رشتے کو ایک نئی ڈائمنشن مل جاتی ہے، ایک رشتہ ایک نئے انداز سے جڑ جاتا ہے. تو بہرحال بہت دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں دین کے اوپر چلنے کی بھی استقامت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدعات سے جو اس معاشرے میں عام ہو گئی ہیں ان سے بچنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے.